تقریب تو سج گئی ہے ماشاء اللہ، لیکن ISPR کی آپ کو معلومات فراہم ہو رہی ہیں اور پھر یہ کھانا بھی دیا جائے گا۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ جناب مار شاہد اقبال صاحب چیف وارڈن سول ڈیفنس اسلام آباد تشریف لائے ہیں، وہ سیدھے اسلام آباد سے ہی آ رہے ہیں۔ اور میں آج کی تقریب کے میزبان اعلیٰ جناب سلیم صادق صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے خلاف ایک انتہائی گھنونی سازش ہو رہی ہے۔ چند عالمی طاقتیں اپنے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر کے ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کا پکا ارادہ کر چکی ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور یہی طاقت اس کی سلامتی کی ضمانت ہے، جو نہ صرف ہر پاکستانی بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے فخر کا باعث ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بعض طاقتوں نے اس کو تباہ کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی ہیں۔ صرف پاکستانی انٹیلیجنس کی بلند نظری اور مؤثر حکمت عملی سے آپ آج تک ان گھنونی سازشوں کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں فوج اور سیاستدانوں کے درمیان جو کشمکش جاری ہے، اگر اس کا فوری طور پر کوئی حل نہ نکالا گیا تو وہ بڑی طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی۔ آئیے سب مل کر پاکستان کو بچائیں، عوام، سیاسی لیڈرز اور فوج کو سمجھائیں۔ ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ صرف پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے وطن کے لیے کچھ کیا جائے۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم، قانون بنانے اور نافذ کرنے والے اداروں کی لاپرواہی اور حکمرانوں کی سیاسی ناسمجھی کی وجہ سے معاشرتی جرائم میں اضافہ ہوا، لاقانونیت انتہا پر پہنچی، عوام بنیادی تعلیم اور انسانی حقوق سے محروم تر ہوتے چلے گئے، دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ ملک کی اصل دولت جو زراعت ہے وہ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے زرعی اجناس کی قلت کا شکار ہو گئی۔ صحت مند، فعال اور قیمتی ذہن اپنے وطن کی خدمت کرنے کی بجائے ملکی انتشار، بدامنی، دہشت گردی اور مذہبی رساکشی سے خوفزدہ ہو کر بیرون ملک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس میں مذہبی جماعتوں کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے عوام کے مسائل اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور نفرتوں کی دیواریں اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارا دین ایک نہیں؟ کیا ہمارا قرآن ایک نہیں؟ کیا ہم پاکستانی ایک نہیں؟ ملک کے مسائل اور سیاسی بحران کا حل تین طاقتوں کے ہاتھ میں ہے: عوام، سیاسی لیڈر اور فوج۔ سب سے پہلے ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی طبیعتوں میں برداشت، صبر و تحمل اور معاف کرنے کا شعور پیدا کریں۔ جس مسجد یا سٹیج سے نفرت کے الفاظ سننے میں آئیں تو خاموشی سے وہ مسجد یا سٹیج چھوڑ کر چلے جائیں۔ جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو ایک مسلمان کا قتل دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ عوام کے بعد ہماری دوسری درخواست سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ جیسے واقعات کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کا سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنا احتساب کریں کہ سیاسی لیڈر بننے سے پہلے آپ کی مالی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض سیاسی لیڈر جو سربراہ مملکت بھی بنے ان کے شاہانہ محل نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ یہ لوگ دنیا کے کئی ممالک میں اربوں ڈالر کی جائیداد کے مالک بھی ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی عوام کی ایک بھاری اکثریت
2 वक्त की रोटी को भी तरस रही है। हम आपसे पूछते हैं, आपने कई बार इलेक्शन जीते और हारे, क्या आपने इलेक्शन हारने के बाद कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद दी? क्या आपने 5 साल खामोशी इख्तियार की और अगले इलेक्शन का इंतजार किया? अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए कि जमहूरियत का जनाजा आपने खुद ही निकाल दिया। आखिर में हम फिर दरख्वास्त करते हैं कि सियासी लीडर होने के साथ साथ अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं तो सियासी पार्टियों को अपनी जागीर मत समझें। सबसे पहले अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाइए। अब हमारी आखिरी दरख्वास्त फौज से है, जो एक दफाई और इदारा है और पाकिस्तानी सरहदों की मुहाफिज है। फौज मुल्क की सालमियत और बका की जमानत होती है। बेहतर तो यह था कि फौज कभी भी अवाम पर मुसल्लत ना होती, मगर यह वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। मौजूदा सूरत हाल का तकाजा यह है कि सियासी लीडर्स और पाक फौज को मिलकर मुल्क को बचाना होगा, और इन सियासी लीडरों से भी बचना होगा जो इन बड़ी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं, जो आपके मुल्क को टुकड़े टुकड़े होना देखना चाहते हैं। मौजूदा बहरान से निकलने का पहला अमल यह होना चाहिए कि एक सुप्रीम काउंसिल तश्कील दी जाए, जिसमें फौज, सुप्रीम कोर्ट और तमाम ऐसे सियासी लीडर्स को शामिल किया जाए जो जमहूरियत को समझते हैं और जिनके कौलो फेल में तजाद ना हो। ये काउंसिल फैसला करे कि किस किस्म की जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इस वक्त अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अदलिया और फौज का बाहमी इश्तराक ही पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। जमहूरियत एक जिस्म की मानंद है जिसकी जरूरियात वक्त के साथ साथ बदलती हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसा लीडर चाहिए जो उस पर फौरी तौर पर अमल करके सारी दुनिया का मुंह बंद करा सके। इसलिए हम सदर पाकिस्तान जनाब परवेज मुशर्रफ से दरख्वास्त करते हैं कि मौजूदा हालात में आप ही वो ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान को उसकी जरूरत के मुताबिक की जमहूरियत दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कर दें तो इससे बड़ा एहसान आज तक किसी फौजी या सियासी लीडर ने नहीं किया होगा। अवाम भी खुश और खुदा भी खुश। इसके लिए अगर आपको बेलौस खिदमत करने वाले ज़हनों की जरूरत है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जनाब सदर, अगर आप भी सिर्फ अपनी जा और एक मखसूस टोले के मफादात के लिए काम कर रहे हैं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मत भूलिए कि आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हुक्मरान खुदा ने सफाई हस्ती से मिटा कर रख दिए। हमारी तो दुआ है खुदा न करे फिर ऐसा हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं करेक्शन कर दूं कि ये जो वीडियो अभी आपने देखी है ये 14 साल पुरानी, आपको मेरी शक्ल से पता लग गया होगा। ये उस वक्त की है जब बेनज़ीर जिंदा थी और जजों ने और सब पार्टियों ने मुशर्रफ को अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पे घेर लिया हुआ था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फुल जोरों पे थी। कुदरती देखिए कैसा एक कोइंसिडेंस देख लीजिए कि 14 साल पहले भी यही बात थी और आज भी यही बात है, और खिलाड़ी भी वही हैं, सौदागर भी वही हैं। अब मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आका भी वही है, गुलाम भी वही है। और मुझे इतनी शर्म आती है खुदा की कसम, अपने आपको पाकिस्तानी कहते हुए हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा हमने। बिस्मार्क लिखता है, कार्ल मार्क्स लिखता है कि यूरोप की तरक्की और अमेरिका की तरक्की के पीछे निजाम उम्र और कुरान है, और जिनके पास कुरान है उन्हें कुछ नहीं पता कि कुरान क्या है, कुछ नहीं। कि दुनिया की तारीख में, लाखों सालों की तारीख में सबसे लंबी हुकूमत इस दुनिया पे मुसलमानों ने की है, 700 साल। ये अमेरिका, ये इंग्लैंड, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंग्लैंड का बादशाह खत लिखता था स्पेन के मुसलमान बादशाह को, सफारशी के मेरे बच्चों को पढ़ा। स्वीडन का बादशाह खत लिखता था मुसलमानों को कि मेरे बच्चों को तरबियत दे दो। और आज अपने गिरबान में जरा जान के देखिए क्या से क्या कर दिया हमने किया। ऐसे ही उठ के कि अमेरिका दिया कर दो तो फलाओ, अमरीकियों के फलाने हो। हम अपने खुद दुश्मन हैं,
کوئی مسلمان اگر وہ دین اسلام پہ نہیں چلتا، آدھا بھی نہیں چلتا، 1/3 بھی چل لے تو کام چل جائے گا. اگر وہ 1/3 بھی نہیں چلتا تو اس سے بڑا امت مسلم اور امت محمدیہ اور قرآن کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم دشمن ہیں پاکستان کے، قرآن کے، امت مسلمہ کے، انسانیت کے. دھجیاں اڑا دی ہیں ہم نے ملک میں. لیکن معلوم کے ساتھ میرا عشق قرآن اور میرا عشق پاکستان آپ کو میں دکھا نہیں سکتا. بہت ہو گئی بس، یا ہمیں اڑا دو یا تم اڑ جاؤ. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ لوگ تم تدبیریں کرتے ہو، ایک اللہ تدبیر کرتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. right؟ اگر آپ اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کو نہیں سمجھتے تو قرآن کو کیسے سمجھتے؟ القرآن الحکیم واحد کتاب ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا کی تمام کتابیں انکلوڈنگ احادیث اور مجددین اور فلاں اور فلاں فلاں یہ کمرہ بھرتے ہیں، لیکن وہ ایک سورہ عصر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ سورہ عصر اللہ کا کلام ہے. باقی تمام کتابیں انسان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. خدا کے لیے اس بات کو سمجھے کہ قرآن ہے کیا. بسمارک یورپ کا جمہوریت کا بادشاہ تامس مہاجی وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے قرآن کا فرینچ ترجمہ پڑھا تو میرے روٹے کھڑے ہو گئے. اور ایک ہم ہیں اب آ جاتی ہے بات. معاملہ ہے ہمارا، ہم اللہ تعالی اور القرآن. پہلے پیشانی ہے کہ ہم ہیں اشرف المخلوقات. 15 لاکھ سپیسیز ہیں مخلوقات اس دنیا میں یا اس سے زیادہ ہیں. ایک صرف ہم ہیں جس کو اللہ نے فرنٹل کورٹیکس کے پیچھے سوئچ لگا دیا ہے. اچھے برے کی تمیز، سوچنے کی تمیز، فاستبقوا الخیرات کی تمیز. وہ ڈارون تو بیچارہ پاگل تھا، کاش زندہ ہوتا تھا. آپ ہم سے پوچھتے کوئی ایک دکھا دو یار، ایک بندر، گوریلا، شیر دکھا دو تو وہ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ سکتا ہو یا کرسی کی ایک ٹانگ بنا سکتا ہو. ہم ہیں اشرف المخلوقات. اور دشمن مانتے ہیں. میں یہاں بتاتا جاؤں، ہو سکتا ہے میں ڈیٹیل ہو جاؤں باتوں میں تو میرے جذبات خشک ہو گئے. کیتھولک چرچ ویٹیکن دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا ادارہ کیا ہوا. 1962 میں ویٹیکن نے ایک بیانیہ جاری کیا کہ القرآن الحکیم آسمانی کتاب ہے، یہ انسان کے لیے کی ہوئی نہیں. کیا یہ پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا. یا تو یہی پڑھایا جاتا ہے نفرت کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ساقی سب کو کیا کبھی کسی نے کو آیت پڑھی ہے رب المسلمین؟ رب المسلمین ہے ہی نہیں، رب العالمین ہے. سمجھے انسانیت قرآن کا سب سے بڑا سبق نمبر 1 انسانیت انسانیت انسانیت. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ساتھ جب لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگی تھی راولپنڈی میں، مجھے تو شک ہی نہیں ہے کہ انگریز واپس آ گیا. ہم آزاد رہے تھے 4 سال. پہلے انگریز کے غلام، اور بے شک وہ مجھے گرفتار کر لے یا گولی مار دے، اس کے بعد انگریز کے کتوں کے غلام. اب وقت ہے نوجوان
اٹھ کے گالیاں دے دینا، فوج کو گالی، اس کو گالی، اداروں کو گالی، یہ حل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کے لائف کو ایک قوم بنو، قرآن سے سیکھو۔ وہ قرآن نے کیا ابھی آپ کو لکھا ہوا تھا یہی، کوئی سورہ کہف آیت نجا میں ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات، لا صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں تو کوئی بات کرے، میں آپ کو قرآن سے ابھی اسی وقت بگاڑ کے دیتا ہوں۔ کار کی کرے، دوائی کی کرے، جہاز کی کرے، نیوکلیر بم کی کرے، میں آپ کو ابھی آیت دیتا ہوں۔ سورۃ حمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ نیوکلیر کی آیت ہے جو برا ہے۔ فی امد ممددہ، آخری آیت ہے، لمبے لمبے ستون ہوں گے، میزائل ہوں گے۔ اور پوچھئے کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو کہاں ٹھوکرے مارتے ہو جیو والو، دنیا والو، مقررو، ہائی کورٹ کے ججو، سپریم کورٹ کے ججو اور جنرلوں اور فیملی لیڈروں، کہاں اپنا حل سوچتے ہو؟ القرآن ہے تمہارا حل، القرآن ہے تمہارا حل، القرآن ہے تمہارا حل، اور پوری دنیا کا حل، پوری انسانیت کا حل، القرآن، القرآن، القرآن۔ ظاہر تو شگفتہ ہے، گلے تر کی طرح ہے، پر کھو تو نیا دور بھی پتھر کی طرح ہے۔ 10-20 نہیں، ایک ہی انسان دکھا دو ایسا کہ جو اندر سے بھی باہر کے